صدر اوباما اور ان کی اہلیہ بھی فائرنگ کے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے اختیار کی گئی خاموشی میں شامل ہوئے۔ اس واقعے میں امریکی کانگریس کی رکن گیبریل گفورڈز شدید زخمی ہوئیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی روشن خیال گفورڈز کے دفتر پر گزشتہ سال حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا گیا تھا۔ نومبر کے انتخاب میں ان کے مد مقابل ریپبلکن پارٹی کے امیدوار نے اپنی انتخابی مہم میں ایسی اشتہاری تصاویر استعمال کیں جن میں وہ بندوق اٹھائے ہوئے تھے۔ ریپبلکن پارٹی کی سابق نائب صدارتی امیدوار سارا پیلن کی سیاسی تنظیم نے انٹرنیٹ پر ایک ایسا گرافک شائع کیا جس میں کانگریس وومن گفورڈز کو دکھایا گیا تھا اور سارا پیلن نے انٹرنیٹ پر لکھا تھا ڈونٹ ریٹریٹ ری لوڈ۔ یہ پیغام ریپبلکنز کے لیے ڈیموکریٹس کو ہرانے کے لیے چلائی جانے والی مہم میں لکھا گیا تھا۔ یہ واضح نہیں کہ کانگریس وومن گیبریل گفورڈز پر گولی چلانے والا مبینہ ملزم ان پیغامات سے متاثر ہوا تھا یا اس کا تعلق ریپبلکن پارٹی یا کسی اور سیاسی تنظیم سے ہے۔ کانگریس کے سینکڑوں اراکین کیپٹل ہل کی سیڑھیوں پر ڈیموکریٹک پارٹی کی کانگریس وومن اور اس سانحے میں ایک فیڈرل جج سمیت ہلاک ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں کی عقیدت میں اس ہفتے کیپٹل اور دیگر حکومتی عمارتوں پر پرچم آدھا بلند کیا جائے گا۔ دونوں سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں۔ کانگریس وومن گفورڈز نے مارچ میں منظور ہونے والے متنازع ہیلتھ کیئر بل کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ وفاقی حکام کے مطابق کانگریس وومن گیبریل گفورڈز ان 10 ڈیموکریٹس میں شامل تھیں جنہیں اس بل کی حمایت کے نتیجے میں ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ امریکی ریاست پینسلوینیا سے کانگریس وومن ایلسن شوارٹز کو جان سے مارے جانے کی دھمکیاں ملی اور ایک شخص کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ آئے گا اور ہمیں مار دے گا، اس کے پاس بندوقیں ہیں اور وہ ایسا کرے گا۔ ہم نے اسے سنجیدہ سمجھا اور پولیس نے اسے زیادہ سنجیدہ سمجھا۔ کیپٹل کے اندر اور اطراف میں سیکیورٹی بڑھائی گئی تھی اور نئے سیکیورٹی اقدامات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ سرکاری اہلکار قانون سازوں کے لیے ایسے حفاظتی اقدامات لانا چاہتے ہیں جن میں سیکیورٹی کے ساتھ وہ اپنے حلقے کے لوگوں سے مل سکیں۔ کانگریس وومن گیبریل گفورڈز بھی یہی کر رہی تھیں جب انہیں گولی ماری گئی۔ محمد عاطف، اردو VOA۔